علیکم سر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، کیسے ہو سما؟ الحمد للہ سر، آپ کی دعائیں. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور آپ یہاں پہ لائیو آئیں، اور رمضان آپ کو مبارک ہو. ماشاء اللہ آج سے پہلا روزہ ہے. تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز، کیونکہ گفتگو کافی اہم ہونے والی ہے، اس لیے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور پھر اس حدیث کے ہی ضمن میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ. جی سر، حدیث اگر آپ پڑھ کے سنا دیں. جی بالکل. حدیث شریف جس کا مفہوم ہے، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ جو بات سنے اس کو بنا تصدیق کے آگے بیان کر دے. اس حدیث سے آج ہمارے اسٹارٹ ہوگا. صحیح. اچھا سر، مجھے آپ کی آواز صحیح آ رہی ہے مگر تھوڑی سی سلو آ رہی ہے. اگر آپ اپنا وہ جو آپ کا مائک ہے اس کو قریب کر لیں تو بہتر ہوگا. ٹھیک ہے سر، میں کرتا ہوں. صحیح ہے سر. اب ٹھیک ہے یہ بس. جی اب اچھی آواز آ رہی ہے، اب اچھی آواز آ رہی ہے. اچھا سر، ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ گزشتہ روز ہم نے دیکھا گیا ہے کہ ٹیلی تھون منعقد کیا گیا تھا پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب کی جانب سے، جس میں نامور صحافی موجود تھے، اور آخر میں انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو اس میں مدعو کیا، ان سے دعا کروائی. مگر انہوں نے اس دعا کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتیں واضح کی تھیں کہ جن کی بنیاد پر ہم اس عذاب کہہ لیں یا مشکل کہہ لیں، اس سے دو چار ہو رہے ہیں. تو ان معاملات کو درست کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے یقیناً انہوں نے ایسا کہا ہوگا. تو مگر اس کے بعد ایک طوفان بدتمیزی کا سما دیکھنے میں آیا، اور اس کے بعد نامور جو کہ میڈیا نمائندگان ہیں، جو کہ بڑے مہذب بنتے ہیں، ان کے اوپر اگر کسی چیز کی گرفت ہوئی اور ان کے اوپر بات آنی تھی تو انہوں نے انہی کے اوپر وہ چڑھ دوڑے، اور نہ کہ اپنی اصلاح کرتے بغیر اس کے انہوں نے اس پہ شروع کر دیا. تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اسامہ، اصل میں تو میرا نیچر جانتے ہو، تمہیں پہلے سے پتا ہے کہ میں نے ان موضوعات پہ کبھی بھی نہ چیزیں شیئر کری ہیں نہ کچھ کرا ہے. لیکن ابھی جو کرا، ان لوگوں نے حد کر دی. حد یہ کر دی کہ ان کی باتوں کو توڑ موڑ کر کے پیش کر رہے ہیں. اچھا، کون ایسا کر رہے ہیں؟ میں نے صبح دیکھا کہ کامران شاہد صاحب، رؤف لاسرا، میں نے ان دونوں کے سنے. اصل میں دیکھو، ان کی بھی کیا غلطی ہے؟ ان بیچاروں کا کاروباری یہ ان کی جو روزی روٹی ہے وہ اسی کے اوپر چل رہی ہے. ان کو بھی مطلب اپنا ڈیفینڈ تو کرنا ہے نا، تو وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ان کی بھی کیا غلطی ہے؟ لیکن ڈیفینڈ اس چیز کو کرو جس چیز کی کوئی وضاحت ہو، جس چیز کا پازیٹیو امپیکٹ معاشرے کے اوپر ہے. تو وہاں پر مولانا صاحب کی باتیں وہ آپ لوگ ضرور دیکھیے گا. مولانا صاحب کی باتیں ہم کر کے تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی بات فرماتے تھے تو وہ ہم کر کے فرماتے تھے. تو ان کی جو پوائنٹ آف ڈائریکشن تھا وہ ہم مطلب وہ بھی شامل تھے اس کے اندر. اور یہ ایک محاورتن بات آتی ہے کہ ہم لوگ خراب ہو رہے ہیں، ہمیں یہ کرنا چاہیے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مسجد کا امام وہ بھی خراب ہے، کوئی ڈاکٹر جو اچھا کام کر رہا ہے وہ بھی خراب ہے، وکیل جو اچھا کام کر رہا ہے وہ بھی خراب ہے، کوئی صوبے دار اچھا کام کر رہا ہے وہ بھی خراب ہے. اس کا ہرگز مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ بھی خراب ہیں. ہم یہ ایک معاشرتی اصطلاح ہے جو بولی جاتی ہے، انہوں نے وہی استعمال کری. اور میڈیا چینل ان دو کا جیسے میں نے نام لیا، یہ دونوں بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے، بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے. لیکن میں بھی اللہ کے فضل و احسان سے میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں، میں بھی ایجوکیٹڈ پرسن ہوں ود 3 ماسٹر. اس وجہ سے میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ مطلب آپ بظاہر ہیں پڑھے لکھے، لیکن اصل ایجوکیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ سچ کو سچ جانیں، جھوٹ کو جھوٹ بولیں، حقیقت بیان کریں. تو انہوں نے ایک یہ بات بولی ہے کہ بہت سارے میڈیا چینل ان کا دھندا ہی جھوٹ کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. اور اگر آپ یہ بات بولیں گے کہ کیسے جھوٹ کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، تو بہت ساری ایگزامپلز ایسی ہیں جو کہ جھوٹ کے اوپر ہے. اگر آپ بولیں گے تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں وہ بھی نکال کے رکھ دوں گا کہ میڈیا چینل جھوٹ کے اوپر مبنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ان کے ریسورسز سے ان کو وہی بات پتہ چلی ہو. تو اسی کے لیے یہ حدیث ہے کہ انسان کو بنا تصدیق کے کوئی بات آگے نہیں پہنچانی چاہیے. ہو سکتا ہے ان کی بھی کوئی غلطی نہ ہو، لیکن ان کے جو ریسورس ہوں پہلے اس کو ویریفائی کرو نا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ریسورس نے ایک خبر صحیح دے دی اور 2 خبریں خراب دی ہوں. تو آپ پہلے ریسورس اچھا کرو، پھر اس کے بعد اس بات کو آگے پہنچاؤ، تو پھر آپ کی بات ویلڈ ہوگی. تو آج کل جو میڈیا چینلز ہیں وہ صرف سرخی کے لیے، صرف اور صرف ریٹنگ کے لیے ایسا کر رہے ہوتے ہیں جو مولانا صاحب نے بات کری.
اور مولانا صاحب نے پورے معاشرے کی عوام کو, ہم سب کو صرف جھنجھلایا ہے, ہماری کوتاہی ہمیں بتائی ہے کہ ہم ایسے ہیں. اب اسامہ تم مجھے ایک بات بتاؤ, تم اگر کسی پارٹی کے اندر جاتے ہو اور تمہارے کالا نشان لگا ہوا ہوتا ہے چہرے کے اوپر, اب میں بولوں یار اسامہ کو برا لگ جائے گا اگر میں اس کے کالا نشان بتاتا ہوں, اور تم کسی پارٹی کے اندر جا رہے ہو, تو تمہیں کیا کیا چیز بینیفیشل ہے تمہارے لیے؟ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اسامہ اس کو صاف کر لو, یا میں رہنے دوں؟ بتاؤ کیا چیز بہتر ہے تمہارے لیے؟ ظاہر ہے کہ یہی چیز بہتر ہے کہ آپ مجھے بتائیں تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں اس حوالے سے، اور پھر میں اپنی اصلاح کروں گا جبھی تو وہ نشان ہٹے گا۔ ایگزیکٹلی وہی چیز مولانا صاحب نے کری. مولانا صاحب نے معاشرے کی غلطی اس کو بتائی ہے کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں, ہم لوگ کیا غلطی کر رہے ہیں. تو ہمیں تو ان کا احسان مند ہونا چاہیے, ہمیں ان کا الٹا احسان مند ہونا چاہیے. میڈیا کی سازش ہے, یہ میڈیا کی سازش ہے کہ وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب کو ہم سے دور کر رہے ہیں. باقی ایسے لوگ جو ہے بہت بہت قسمت سے معاشرے والوں کو ملتے ہیں, بہت قسمت سے. تو میڈیا کی, اب میڈیا بھی کیا ہے, میڈیا مطلب کون چلا رہے ہیں یہ سب ہم لوگ جانتے ہیں. میڈیا کے اونرز کون ہیں, کیسے ہیں وہ لوگ, کون چلا رہے ہیں, خیر پرسنل پہ نہیں جانا چاہیے کیسے. بس ہمیں یہ صرف دیکھنا چاہیے کہ مولانا صاحب ہم سے دور نہ ہو. مولانا صاحب روٹھے ہوئے ہیں, ان کو تکلیف ہوئی ہے, ان کو تکلیف ہوئی ہے, اس وجہ سے انہوں نے یہ بات بولی ہے, اور انہوں نے ہماری غلطی ہمیں بتائی. صحیح، تو بالکل۔ صرف آپ لوگوں سے یہ گزارش تھی کہ اگر میڈیا مولانا صاحب سے یا ایسی کسی بھی علمی شخصیت سے اگر آپ کو گمراہ کرنا چاہے تو ان کی گمراہی میں مت آئیے گا, بالکل مت آئیے گا. کیونکہ کاڑا دجال کا جو باتیں ہیں وہ یہی میڈیا سے ملتی ہیں کہ وہ حق پرست لوگوں سے دور کرے گا. وہی ہو رہا ہے کہ حق پرست لوگوں سے میڈیا ہمیں دور کر رہا ہے. تو کائنڈلی آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ مولانا صاحب کی باتوں کو پازیٹیوٹی سمجھیں, نیگیٹو میں مت لے کر جائیں. یہ آپ سے گزارش ہے میری. صحیح سر، بالکل درست جانب آپ نے نشاندہی کری. اور اس میں ایک حکمت کی بات یہ بھی تھی کہ اس جو ٹیلی تھون تھا، پورا ایونٹ تھا، اس میں ہر طبقے کا بندہ موجود تھا، اور حکمران کے آگے یہ بات کرنا کہ ہمارے سیاستدان، ہمارے میڈیا پرسنس اور یہ سب ان کی طرف سے جو جھوٹ بولے جاتے ہیں وہ بھی ایک وجہ بن سکتے ہیں. وہ کہ پوری قوم ہی اس چیز کا شکار ہے، میں بھی کسی نہ کسی حد تک ہوں گا، آپ بھی ہوں گے، کیونکہ ہم سب انسان ہیں. غلطی انسان کرتا ہے، مگر غلطی کو درست کرنا اچھے انسان کی نشانی ہوتی ہے. اور علماء کرام جو ہمارے واعظین ہیں ان کا بھی یہی کام ہے کہ ہماری غلطیوں کو درست کرنے کے طریقے بتائیں ہمیں. تو وہ لوگ نہیں بتائیں گے یہ سب تو اور کون بتائے گا؟ ہمیں پتہ کس طرح چلے گا یہ؟ ایگزیکٹلی اسامہ, دیکھو انہوں نے تو وہ ماشاء اللہ سے کسی کی پرواہ نہیں کرتے. اور پھر وہ ٹویٹ میں نے سنا کہ کسی نے, نام مجھے یاد نہیں آ رہا, کسی نے ٹویٹ کرا تھا کہ وہ تو نواز شریف کے سامنے بھی ایسی کرتے تھے, جو باتیں انہوں نے عمران خان کے سامنے کر دی وہی باتیں وہ نواز شریف کے سامنے بھی کرتے تھے. تو بھائی آپ لوگ پہلے اپنے کلپس اٹھا کر دیکھ لیں, اپنی باتیں اٹھا کر دیکھ لیں, آپ کس کو کمپیریزن کر رہے ہو یار, کس کو کمپیریزن کر رہے ہو؟ آپ صحیح۔ لوگوں سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, صرف سامنے نہیں آ رہے. مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, سامنے نہیں آ رہے. آپ لوگ کی نالج کچھ بھی نہیں ہے, آپ لوگ کا فہم کچھ بھی نہیں ہے, آپ لوگ کا فہم یقیناً کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگوں سے زیادہ نالج والے بندے اس ملک کے اندر ہیں. ابھی میں آیا ہوں, انشاءاللہ مجھے دیکھ کر اور بھی بہت سارے لوگ آئیں گے جو کہ اپنی بات کو ڈیلیور کر سکتے ہیں, اور آپ سے اچھے ڈیلیور کر سکتے ہیں. سچ کو سچ جانتے ہیں اور جھوٹ کو جھوٹ جانتے ہیں. میں الحمدللہ پیشے سے ٹیچر ہوں, اور اللہ کے فضل و احسان سے 2 چھوٹے موٹے کاروبار بھی ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ میں بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ کیا زمانہ چل رہا ہے, کیا نہیں چل رہا ہے. آپ لوگوں سے زیادہ علم ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو رکھتے ہیں, اور انشاءاللہ آئیں گے, سامنے آئیں گے, آپ لوگوں کو جواب دینے یقیناً آئیں گے. اچھا، میڈیا تو کی مولانا جی سر مکمل کرنا. تو مولانا طارق جمیل صاحب نواز شریف کے آگے جو وہ دیکھتے ہیں وہی وہ بیان کرتے ہیں. ہاں, اگر انہوں نے ایک پیسہ پائی اگر کسی سے لیا ہو تو کوئی اٹھ کر بولے, اس کے پاس اللہ کے فضل و احسان سے ثم الحمدللہ بہت جائیدادیں موجود ہیں جو کہ وہ غریبوں میں بانٹتے ہوں گے, لازمی بانٹتے ہوں گے. آپ کو مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ کل کو اگر وہی جائیدادیں بانٹنے لگے اور دکھانے لگے تو آپ ہی لوگ ہوں گے جو بولیں گے کہ دیکھو نمائش کر رہے ہیں.
تو وہ بانٹتے ہوں گے, ضرور بانٹتے ہوں گے. انسان سے اچھی پازیٹیوٹی سوچ رکھنی چاہیے, کیونکہ اللہ رب العزت نیگیٹو بات کا ضرور پوچھے گا لیکن پازیٹیو بات کا نہیں پوچھے گا کہ یہ تمہاری سوچ کیوں تھی. جی اسامہ آپ کچھ بول رہے تھے. جی سر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، اور میڈیا کی جہاں تک بات ہے، میڈیا کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے کسی بھی قوم کی ایجوکیشن میں، اس کو ایجوکیٹ کرنے میں، اور خاص طور پہ آج کے زمانے میں جب ایک میڈیا کا ایک ایسا رول ہے تو میڈیا پہ اتنی ہی ذمہ داری بھی اور آ جاتی ہے. جب میڈیا کی مثبت چیزیں ہوتی ہیں اسے اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اور منفی چیزوں پہ اس پہ تنقید کرنا، اس کی تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے. تو یہ ضروری ہے، بالکل ضروری ہے جو مولانا صاحب نے کیا اور سب کو کرنا چاہیے تاکہ ہماری خود کی اصلاح ہو سکے. اسی ضمن میں میڈیا کی کیونکہ بات آئی تو میڈیا سے مجھے ایک اعتراض اور تھا کہ مساجد کو بند کرنے کی جہاں تک بات تھی تو علماء کرام نے کافی دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جو کہ اطباء حضرات تھے، ہمارے ڈاکٹرز تھے، ان کی ایکسپرٹ اوپینینز کو مانا اور گورنمنٹ کی ریٹ کو قائم رہنے دیا اور مساجد کو محدود کر دیا. اس میں علماء کرام کا بہت بڑا رول ہے کوآپریٹ کرنے میں، مگر دیکھا یہ گیا کہ میڈیا کی جانب سے مسلسل اس بات پہ زور دلایا جاتا رہا اور ان میں سے سوالات ان کو الجھا دیا گیا اس چیز میں. تو میں ایک سیکنڈ کے لیے دین کو رکھ بھی دوں سائڈ میں، تو انسانیت ہی کو اگر میں دیکھ لوں تو کوئی شخص میڈیا پہ بیٹھ کر یہ کس طرح اس کا ضمیر اجازت دیتا ہے کہ وہ کام خود کر رہا ہو، اپنا کام کر رہا ہو، وہ پورے پیسے لے رہا ہو اس کے، اور اس لیے وہ میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے، میڈیا اس نے بند نہیں کیا ہے، اور پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ غریب اپنا کاروبار بند کر دے. وہ کہ یہ مشکل ہے، بالکل احتیاط کرنی چاہیے، مگر وہ خود کس طرح یہ کام کہہ سکتا ہے جب وہ خود یہ نہیں کر رہا. تو سب سے پہلے تو میڈیا اگر اتنا مخلص ہے تو اسے خود یہ عمل کرنا چاہیے. کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ اگر ایسا ہی ہے تو پی ٹی وی کافی ہے خبر دینے کے لیے، آپ نے سارے چینلز کو کیوں کھولا ہوا ہے؟ سارے پروگرامس ہو رہے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے نام پہ ہو رہا ہے کہ بھائی انٹرٹین کرنا بہت ضروری ہے ان حالات میں، کوارنٹین ہوا میں اس طرح، تو بھائی ہر چیز بہت ضروری ہے، بنیادی ضروریات زندگی کی اشیاء وہ تک آپ نے بند کی ہوئی ہے، اس کو مخصوص وقت میں کیا ہوا ہے، تو میڈیا 24 گھنٹے کیوں کھلا ہوا ہے؟ تو یہ بھی ایک مجھے اعتراض ہے، اس پہ بھی آپ کچھ وضاحت کریں. اسامہ اس میں دیکھو جو سب سے بڑی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، یہ رعایا کے اوپر ذمہ داری ہے. رعایا جو مسلط کرے گی ہمیں وہ بات ماننی ہے. رعایا جو بات علماء اکرام پہ مسلط کرے گی، اور وہ مسلط کون کر رہے ہیں؟ ڈاکٹرز کر رہے ہیں، ان کو وہ بات ماننی ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں مانتے تو وہ دین کے تقاضے پورے نہیں کرتے. اب یہ تو لوگوں کے اوپر ہے نا کہ لوگوں کو اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ اگر مسجد جانے سے منع کرا ہے، علماء دین نے منع کرا ہے، تو وہ ان کی بات کو ایکسپٹ. جو معتبر علماء اکرام ہیں، ہر فرقے کے ماشاءاللہ علماء اکرام بہت اچھے ہیں، تمام فرقوں کے علماء اکرام بہت اچھے ہیں، تو وہ اگر کوئی بات بولتے ہیں تو لوگ ان کو مانیں، ایکسپٹ کریں، نہ کہ ان سے بدگمان ہو. کیونکہ بہت ساری مثالیں ایسی ہیں. آج ہی میں ایک سن رہا تھا ایک واقعہ جس میں بارش ہو رہی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد بارش ہو رہی تھی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا لوگوں کو کہو کہ گھر پہ ہی نماز ادا کر لیں. تو اب اگر وہ گھر پہ ہی نماز ادا کر لیں تو حالانکہ مسجد آنا تو بہت امپورٹنٹ تھا، تو ان لوگوں نے تو کوئی اعتراض نہیں کرا. تو بالکل اسی طریقے سے اگر وقت کی ضرورت ہے، اب کرونا ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے، حکومت نے اگر یہ بات امپاور کروا دی کہ کرونا ہے تو ہمیں تو انہیں کا کہنا ماننا ہے. اچھی بات ہے، نہیں سچے ہوئے تو اس کا جواب انہیں کو اللہ تعالیٰ کو دینا، ہمیں نہیں دینا. ہمیں انشاءاللہ وہی ثواب ملے گا جو مسجد جانے سے ملتا تھا اگر ہم ان کا کہنا مانیں گے تو، کیونکہ ہم پر وہ مسلط ہے نا، ہمیں تو ان کا کہنا ماننا ہے. اگر ہم ان کا کہنا نہیں مانتے، ہاں اگر وہ کوئی ایسی بات کریں کہ گھر پہ بھی نماز نہ پڑھو تو پھر غلط ہے، اگر وہ ایک فرض ادائیگی نہیں سے میرا روکتے ہیں تو جی وہ بالکل بالکل غلط ہے. بالکل آپ نے درست سنا. میرا جو سوال تھا وہ میڈیا سے ریلیٹڈ تھا کہ میڈیا ایک طرف یہ کہہ رہا ہے لوگوں کو کہ گھر میں رہو، مسجد بھی نہ جاؤ، مگر ہاں میڈیا نے اپنے چینلز آئی بند گاٹ نہیں یور کیے، پوائنٹ. وہ جی سارے جی چینلز آئی کھلے گاٹ یور ہوئے ہیں، پوائنٹ. انٹرٹینمنٹ، فلمیں، سب ڈرامے سب چل رہے ہیں، کچھ بند نہیں ہوا. اور وہ اگر اس مذہب کو بھی ایک سائڈ پہ کر دیا جائے تو وہ انسانیت
کے ناطے ہی کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اپنا کاروبار بند کرو، اور وہ جب کہ خود یہ کام کر اصل رہے میں ہیں. اسامہ، میں سوری ٹو انٹرپٹ یو، میں آپ کو یہی تو بات بول رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ پرسن سمجھ رہے ہیں، جبکہ وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے. ان سے بھی بہت اچھے اچھے ایجوکیٹڈ لوگ موجود ہیں. اب جیسے کہ میں نے کہا کہ مجھے دیکھ کر انشاءاللہ اور بھی بہت سارے لوگوں نے باتیں کری ہوں گی، انشاءاللہ اور بھی بہت سارے لوگ آئیں گے جو کہ میڈیا کو اس کی غلطی بتائیں گے کہ یو آر رانگ ان دس سچویشن. تو بتانا پڑے گا، کیونکہ وہ 100% صحیح نہیں ہے. وہ صرف اپنے آپ کو صحیح سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اسی دنیا کے اندر گھوم رہے ہیں، اسی دنیا کے اندر جی رہے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے. اگر کرونا ہے تو وہ میڈیا کے لیے بھی ہے، وہ مساجد کے لیے بھی ہے، وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے لیے بھی ہے، کیونکہ وہ کوئی مطلب یہ کلاسیفیکیشن تھوڑی کر رہے ہیں کہ یہ الگ ہے کہ اس کو لگنا ہے، اس کو مجھے لگنا ہے، اس کو نہیں لگنا، اس کو نہیں لگنا. وہ سبھی کے لیے موجود ہے. تو میڈیا کو بھی اتنی احتیاط کرنی چاہیے، مجھے بھی کرنی چاہیے، تمہیں بھی کرنی چاہیے، سب کو کرنی چاہیے. صحیح سر. اب یہاں بیٹھ کے دیکھو، میں اور تم جو ہے نا میڈیا کے اوپر کوئی نہ کوئی فتویٰ لگا سکتے ہیں، نہ میں عالم دین ہوں، اور نہ ہی میں کوئی گورنمنٹ کا عہدے کے اوپر ہوں کہ میں میڈیا کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن لاگو کر دوں کہ یو ہیو ٹو ڈو دس 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 دس. تو ایسا نہ تم کر سکتے ہو، نہ ہی میں کر سکتا ہوں. تو میں صرف اپنی رائے دے سکتا ہوں. اب یہ بات آگے اگر میڈیا والوں تک پہنچتی ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ بھائی سوچ سمجھ کر بات کرو، پہلے خبر کی صحیح سے تصدیق کرو، ویریفیکیشن کرو، پھر اس کے بعد آگے پہنچاؤ. صحیح بات ہے. جی سر، اس کے بعد آپ لاسٹ میں، کیونکہ ہم نے کوارنٹائن کیا ہوا ہے جتنا ممکن ہے، سب نے اپنے آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو محدود کیا ہوا ہے، اور آگے اب رمضان شروع ہو گیا ہے ماشاء اللہ. تو کیونکہ آپ ایک ٹیچر بھی ہیں، تو جو اسٹوڈینٹس ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا، وہ اپنا وقت کو کس طرح مینیج کریں؟ اسٹوڈینٹس اپنے وقت کو ایسے گزاریں کہ مطلب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے نماز کے اندر ہی فرماتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ. اللہ تعالیٰ اس کی سنتا ہے جو اس کی تعریف کرے. اور اگر ہم اپنی نماز کا پورا طریقہ بھی دیکھیں تو وہ ہے یہی کہ شروع حمد و ثنا سے ہے. ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، الحمد شریف سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر ہم کہتے ہیں ربنا لک الحمد سبحان ربی الاعلی. اللہ کی ٹوٹل حمد و ثنا ہے، ٹوٹل حمد و ثنا. دعا ابھی تک کے نہیں آئی ہے، اپنے لیے مانگنا ابھی تک کے نہیں آیا ہے. پھر اس کے بعد درود شریف ہے، التحیات کے بعد درود شریف ہے، پھر درود شریف کے بعد پھر دعا آتی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ربنا آتینا فی الدنیا لا الہ الا انت سبحانک. دعا کا طریقہ نماز نے ہمیں بتایا ہے کہ پہلے اللہ کی بے انتہا کی حمد و ثنا ہے، بے انتہا کی حمد و ثنا ہے، بے انتہا کی حمد و ثنا ہے. پھر اس کے بعد درود شریف ہے، پھر اس کے بعد اپنی جو حاجات ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. تو ایسے دعائیں مانگیں جو طریقہ نماز نے ہمیں بتایا. اسٹوڈینٹس اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایسے دعائیں مانگیں، اپنے ٹائم کو زیادہ سے زیادہ اور ذہن کو مصروف رکھیں. ایز اے سائیکولوجسٹ میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ اپنے ذہن کو مصروف رکھیں، خالی نہ ہونے دیں. خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے. خالی نہ ہونے دیں، اپنے ذہن کو مصروف رکھیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، کچھ نہ کچھ اچھی ایکٹیویٹیز کرتے رہیں. اور بس یہی. اور اگلی ویڈیوز انشاءاللہ اس حوالے سے ہوں گی، اسکولنگ سسٹم کے اوپر ہوگی، اور بھی بہت اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے ہوگی. جو نالج میرے پاس ہے انشاءاللہ وہ ساری نالج میں شیئر کروں گا. اور امید ہے کہ کچھ فزکس کیمسٹری میتھس جو کہ اللہ کے فضل و احسان سے میں اس کے اندر ایکسپرٹ ہوں، ثم الحمدللہ. تو وہ چیز بھی میں آپ لوگوں کو جتنا ہو سکے گا بتا سکتا ہوں. تو اگر آپ لوگوں کو کوئی پوچھنا ہو تو کمنٹ کے اندر بتا دیجیے گا، یا پرسنل نمبر اسامہ شو کروا دیں گے تو اس پہ بتا دیجیے گا. فیس بک پہ، یوٹیوب پہ جو بھی چینل ہے اس پہ بتا دیجیے گا کہ اس موضوع کے اوپر ویڈیو دیں، تو انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو آ جائے گی. تو بس یہی صحیح ہے ہوتا. سر. میں یہ بتانا چاہوں گا ویورس کو کہ جس طرح میں نے اب ایک سیریز شروع کی ہے، جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنا جو علم ہے ان کے پاس وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے ساتھ ان پلیٹ فارمس کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، تو میں ان کو لا رہا ہوں اور ان کے ساتھ انٹرویو کر کے لوگوں کو بتا رہا ہوں، ان کو پروموٹ کر رہا ہوں. تو میں سر کا بھی چینل بتانا چاہوں گا، انفارمیشن ٹی وی کے نام سے سر کا چینل ہے. وہ کہ ہم نے اس کی تیاری نہیں کی تھی، ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا کہ ہم اس پہ بات کریں گے، اس لیے میں ابھی ایسی وربلی بتا رہا ہوں. پھر اس کے علاوہ میں کسی دن ان کو لائیو لے کے
اسی پہ اس موضوع پہ بات کر لوں گا کہ سر اس حوالے سے کن کن ٹاپکس پہ ان کے لیکچرس ہوتے ہیں، کن سبجیکٹس کو پڑھاتے ہیں، اور پورا ایجوکیشن کے حوالے سے ایک نئی ویڈیو بنا لیں گے. تو سر صحیح ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے آج جوائن کیا اور تھینک یو اپنا اسامہ، وقت جزاک نکالا اللہ خیر، قیمتی. آپ کا وقت جزاک بہت اللہ خیر، قیمتی ہوتا ہے. صحیح ہے، پھر انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ ضرور ملیں گے. جزاک اللہ اور خیر، اب لائف السلام یو علیکم۔ ایم کے لائف میں مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم.